अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर मुखातिब हूँ पेशावर के मसाइल या खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल होते दिखाई नहीं दे रहे। और शायद यही वजह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को, इश्यूज़ को और मसाइल को और जो एक्टिविटीज़ है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, उन पर बात करूँ। वो मेरी तरजीहात में शामिल है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के तनाजुर में या पाकिस्तान में जो वार ऑन टेरर के जो आफ्टर शाक्स के उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा को किसी भी सूरत में पाकिस्तान की और रीजन की सलामती के तनाजुर में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वाले सेशन में बात करनी है कि मक्तलगाह इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा को एक मक्तलगाह की हैसियत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जराइम हो रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नफसियाती मसाइल हैं। यूएनओ की एक 2017 या 18 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 70% प्लस लोग यहाँ पर मुश्किलात या नफसियाती मसाइल का शिकार थे। फिर आपने देखा भी कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के जो यंगस्टर्स थे, जो एजुकेटेड क्लास थी, उसको किस तरह एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो भी आपके सामने है। मगर एक अलमिया ये भी है कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बैठी हुई है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को मक्तलगाह के बाद तजुर्बागाह में तब्दील कर दिया है। मिसाल के तौर पर ये वाहिद सूबा है जिसका बजट सबसे पहले पेश होना चाहिए था, मगर अभी तक पेश नहीं हुआ है। बावजूद इसके कि खैबर पख्तूनख्वा को न सिर्फ ये कि फेडरल गवर्नमेंट की तवज्जो की अशद ज़रूरत है, बल्कि यहाँ के रूटीन के मामलात भी नहीं चल रहे, जिसमें सिक्योरिटी के मामलात भी सरपरस्त है। 20 तारीख को बजट का खुदा खुदा करके बहुत प्रेशर के बाद ऐलान किया गया है। अब उसमें क्या होगा, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा को जो डेटा है उसके मुताबिक, जो डिटेल्स है उसके मुताबिक तकरीबन इस पर 1000 अरब से ज़्यादा का कर्जा है। जो मौजूदा इतिहादी हुकूमत है, ख़ासकर शहबाज शरीफ साहब, उसकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अपने मशीरे ख़जाना के मुताबिक तकरीबन जो बिजली की खालिश मुनाफा के पैसे हैं, जो कि 200 अरब से ज़्यादा बनते हैं, बाद लोग 400-500 अरब बताते हैं, उसमें सिर्फ 5 अरब रुपए मिले हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, जिसको तकरीबन 1 साल होने को है। आप इससे अंदाज़ा लगाए कि यहाँ पर किस किस्म की इक़्तिसादी और इंतज़ामी मुश्किलात पैदा हुई। एक और इशू जिस पर ज़रूर बात करनी है, वो खैबर पख्तूनख्वा में तर्जुमानों का जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, उनकी अहली का एक बड़ा मसला दरपेश है। जो पिछली हुकूमत थी, महमूद खान साहब की हुकूमत, उसमें तकरीबन 4 लोगों को तर्जुमान बनाकर निकाला गया था, रिप्लेस किया गया था। कोई भी मुआवन खसूसी के तौर पर रखा गया था या मशीर के तौर पर रखा गया था। फुल टाइम मिनिस्टर किसी को नहीं रखा गया था। एक मजाक बनाया हुआ था, इसके बावजूद के सूबे को हालत जंग का सामना था। और जब एक वक्त वो भी आया जब बैरिस्टर सैफ नामी एक सूबाई तर्जुमान पर, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो छतरी से होकर आए थे कहीं और से, उनको तालिबान का तर्जुमान कहा गया। जिस तरीके से वो स्वात पर हमले के बाद या जो सूरत हाल मिलिटेंसी की बनी थी, और जिस तरीके से एक मुज़ाकराती अमल जनरल पेज साहब और जनरल बाजवा साहब के दौर में और इमरान खान साहब के दौर में चला था, उसके मुताबिक वो पॉलिटिकल फोर्सेस की नज़रों में करार पाए थे टीटीपी के तर्जुमान, न कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जुमान। इस कस्म के तजुर्बात भी होते रहे हैं। ये वाली जो निगरान हुकूमत बनी, इसमें सबसे आखिर में जो अहम कैबिनेट मेंबर्स होते, उसमें जिस बंदे को मीडिया के बेहद तनकीद और इसरार के बाद मिनिस्टर बनाया गया, वो वजीर इतलात या तर्जुमान, सूबाई हुकूमत के तर्जुमान थे। बदकिस्मती से, मैं बिल्कुल बरमला इसके लिए बदकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कि वो बैरिस्टर सैफ से भी गए गुजरे तर्जुमान साबित हो गए हैं। उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। फिरोज शाह साहब जो है, काका खेल साहब, और वो इससे पहले भी एक निगरान सेटअप का हिस्सा रहे हैं एक वक्त में। और जिस वजारत के वो मिनिस्टर थे फेडरल गवर्नमेंट में, उस वजारत के ब्यूरोक्रेट्स अब भी उनको याद करते हैं कि वो किस तरीके से लेन देन में माहिर थे।
ان کو جب لیا گیا انہوں نے کبھی بھی اپنی اپیرنس اپنی پرفارمنس نہیں دکھائی، باوجود اس کے کہ اس دوران 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا اور اس کے بعد وہ اپنے کام کے حوالے سے ہمیں بالکل منظرنامہ سے غائب نظر آئے۔ اس درمیان میں انہوں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے اس کی تعیناتی کے معاملے پر ایک غیر روایتی سٹانس لیا۔ بتایا گیا کہ ایک بندے سے انہوں نے پیسے لیے ہیں اور اس الزام کی بنیاد پر ان کے خلاف جو مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں، یونینز کے لوگ ہیں، پریس کلبس کے لوگ ہیں، مختلف تنظیموں کے لوگ ہیں جن کا انٹریکشن ہوتا ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ان لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے سامنے سے مائکس بھی ہٹائے تھے، پروٹیسٹ بھی کیا تھا۔ پہلی بار خیبر پختونخوا میں اس قسم کی صورتحال ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد ان پر عجیب قسم کے جو آرڈرز ہے ان کے جاری ہونے کا اگر ایک ریکارڈ وہ بنا کر جائیں گے، کوئی منسٹر بنائے گا تو کاکا خیل صاحب، فیروز شاہ کاکا خیل صاحب ہی ثابت ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں باوجود اس کے کہ ان کی اپنی وزارت پر وہ والا سلسلہ چل رہا تھا ڈی جی والا، اور اس میں احتجاج جاری ہے، نہ صرف یہ کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ جو شعبے ہیں ان کی جانب سے، بلکہ پشاور کی اور خیبر پختونخوا کی صحافیوں اور ان کی تنظیموں کی جانب سے بھی انہوں نے ایک اور کمال کا کام یہ کیا کہ باوجود اس کے کہ خیبر پختونخوا کے میڈیا ہاؤسز، اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز کے خیبر پختونخوا کی حکومت پر تقریباً جو اے پی این ایس نے ڈیٹیلز جاری کی ہے، تقریباً اس کے واجبات بنتے ہیں 2.25 ارب روپے۔ بتایا یہ گیا پہلے کہ 1 ارب کا غبن ہوا ہے، بھائی آپ ہی نے اس غبن کا سراغ لگا کر ہمیں بتانا ہے کہ وہ کس نے کیا ہے، اور اگر کیا ہے اشتہارات کی مد میں یا ادائیگی کی مد میں، تو آپ نے ایکشن کیا لیا ہے۔ انہوں نے ایکشن اس پر تو نہیں لیا، انہوں نے جو وہ گالی بریگیڈ تھا جو تقریباً 1100 سے 1300 لوگ بھرتی ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی ہمیں کبھی ڈیٹیلز نہیں بتائی۔ انہوں نے ملٹری آپریشنز کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، انہوں نے 9 مئی کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، مگر صرف یہ کام کیا گزشتہ دنوں کہ انہوں نے اشتہارات کی تقسیم کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس کا وہ خود حصہ ہے، جس میں ایک انتہائی متنازع قسم کے سیکٹری انفارمیشن ہے جن پر کیسز بھی بنے تھے، اور جو کہ اجمل وزیر کے خلاف جو سازش ہوئی تھی اس کا حصہ بھی رہے تھے، اور ان کے بارے میں اور بھی بہت سی داستانیں اور کہانیاں مشہور ہے پشاور کے بیوروکریٹک کاریڈور میں، میڈیا کاریڈورز میں۔ ان کو بنایا، ایک اور افسر کو بنایا، اور 2 مالکان کو بنایا۔ اس میں ایک مالک ایسی بھی ہے جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں کہ وہ اپنے فارغ کرنے والے یا فارغ ہونے والے ملازمین کو، ایک بڑے اخبار کا مالک ہے، پیسے نہیں دے، واجبات نہیں دے رہے۔ ایک اور اخبار جو کہ بڑا مشہور ہے پیسے دینے کے لیے یا رشوت دینے کے لیے، کمیشن دینے کے لیے، بہت بڑا اخبار ہے، اور دونوں ہی اخبارات کو سب سے زیادہ اشتہارات جاتے ہیں اور بالکل میرٹ پر نہیں ہے، کسی بھی دور میں میرٹ پر بھی نہیں رہے، اور چھوٹے اخبارات وہ ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح وہ ختم ہو رہے۔ ان 2 مالکان کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا، اور تقریباً میرے خیال میں 3 یا 4 صحافیوں کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا، جس میں اکثر نے اس کمیٹی کو ریجیکٹ کیا۔ سی پی این ای نے بھی ریجیکٹ کیا ہے، اور جو لوکل اخبارات کی تنظیمیں انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ ہے وہ تجربہ گاہ جس میں ایک جنگی صوبے یا جنگ زدہ صوبے کے ترجمان کی مجموعی کارکردگی یہ ہے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جو ان سے متعلقہ باتیں ہے، ڈیٹیلز ہے، ان کو بتانے کی کوشش انہوں نے کی نہیں، اس لیے کہ ان کی ترجیحات یہ شامل نہیں ہے۔ وہ اوقاف کی بھی منسٹر ہیں، اس کے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور ہے۔ ایک اور منسٹری کے لیے بھی کوشش کر رہے، پیپل پارٹی کی جو ساکھ ہے وہ اس بندے کی وجہ سے بہت متاثر بھی ہو رہی ہے۔ عام لوگ سوشل میڈیا پر صحافی، معتبر صحافی بھی اعتراضات کر رہے ہیں، میڈیا رپورٹس بھی آ رہی ہے، کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ مگر جو تجربہ گاہ کی میں بات کر رہا تھا، اس میں اس کو ثابت کرنے کے لیے گورنر اور کولیشن پارٹنرز کے درمیان جو بد اعتمادی ہے، الزامات ہے، پوائنٹ نمبر 1، جو ایک مائنس یا ایبسینٹ چیف منسٹر ہے، نمبر 2، اور سب سے بڑھ کر ایک جنگ زدہ صوبے کے جو ترجمان ہے اس کی کرتوت جو ہے، اس کی جو پالیسیا ہے، جو اس کی غیر سنجیدگی ہے،
اور اس کمیٹی کے قیام کے بعد جو ثابت ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس صوبے کو کس طرح ایک تجربہ گاہ بن کر ڈیل کیا جا رہا ہے، اس پر بات کرنی لازمی تھی۔ اور اسی پریس کانفرنس میں جو آخری پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے عادل راجہ اور اس قسم کے مسخروں کے بارے میں بات کی۔ جنرل فیض کو انہوں نے چودھری فیض بنا دیا، ان کو ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس والی صورتحال میں جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا کو، خاص کر خیبر پختونخوا کے میڈیا کو، 9 مئی سے لے کر جو ٹیررزم کے خلاف ایک نئی جنگ شروع ہوئی ہے فورسز کی جانب سے، اس کے بارے میں تفصیلات میسر نہیں ہوتی۔ خدارہ اس والے مقتل گاہ کو مزید تجربہ گاہ بنانے کی جو کوششیں ہے، جو رویے ہیں، ان کو ترک کیا جائے، اور ان معاملات کو، خاص کر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان کو سیریس لیا جائے، اور خیبر پختونخوا کی اس حکومت، خاص کر ترجمان کا کہ غیر سنجیدگی کا نوٹس لے کر اس صوبے پر اور پاکستان پر رحم کیا جائے۔ بہت شکریہ۔